میں قاسم علی شاہ 2010 سے یوٹیوب پہ اویلیبل تھا. میرا پہلا لیکچر، یہ آپ کی اسائنمنٹس ہیں، یہ اسائنمنٹس اس لیے ہیں کہ آپ سب کو یہ موٹیویشن ملے کہ جب میں نے آغاز کیا تھا تو میں ہزاروں غلطیاں کر رہا تھا، اور وہ ہزاروں غلطیاں آج بھی سب کی سب یوٹیوب پہ موجود ہیں. میری پوری ٹیم مجھے ہمیشہ کہتی ہے شاہ صاحب پرانی سب چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیجئے. میں انہیں کہتا ہوں کہ میں ساری غلطیوں کو چاہتا ہوں وہ یوٹیوب پہ موجود رہیں، اور جب بھی کوئی نیا سفر شروع کرے یوٹیوب پہ موٹیویشنل سپیکنگ کا یا اپنے کوئی لیکچر دینے کا، تو وہ یہ سب کی سب میری غلطیوں کو بھی سامنے رکھ لے اور اسے یاد رہے کہ یہ غلطیاں میں نے کی. ان غلطیوں سے نکل کے میں آج اتنی بڑی فالوئنگ پہ پہنچا ہوں. نمبر 1، پہلی غلطی میں آپ سے گوش گزار کروں، مجھے کیمرہ فیس کرنا نہیں آتا تھا. میں کیمرے کا اینگل کبھی ٹھیک نہیں رکھتا تھا. آپ کو بے شمار میری ویڈیوز ملیں گی جس میں میں لیکچر سامنے دے رہا ہوں اور کیمرہ سائڈ پہ لگا ہوا ہے، میرا سائڈ پوز آ رہا ہے. ہمیں اپنی پاور لک کا پتہ ہونا چاہیے. یہ بڑا ایک یہ اہم ورڈ ہے، اس کو لکھ لیجئے گا، پاور لک. پاور لک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر لیفٹ ایسے کر کے دیکھیں، کیمرہ ادھر ہے، سامنے ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے. آپ ادھر کیمرہ ہے اور میں ادھر بات کر رہا ہوں، اس کا امپیکٹ کیا ہے. چھوٹی سی مثال لیجئے گا، 7 نیوز کے میرے پروگرام میں یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. اس میں جب میں بیٹھا ہوں رائٹ پہ اور ہوسٹ جو ہے وہ لیفٹ پہ ہے، ان ویڈیوز اور جب میں لیفٹ پہ ہوں اور ہوسٹ رائٹ پہ ہے، دونوں ویڈیوز میں فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ جو میری پاور لک ہے وہ جب میں لیفٹ پہ بیٹھتا تھا تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہو جاتا تھا، وہ زیادہ دیکھی جاتی تھی. اس میں میری تھرو، میرا کانٹینٹ زیادہ پاورفل دکھتا تھا کیونکہ میری پرسنالٹی پاورفل دکھتی تھی. تو سب سے پہلی غلطی جو دیر میں غلطہ رہا وہ غلطی تھی کہ مجھے یہ پاور لک کا پتہ نہیں تھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کو فیس کیسے کرنا ہے، یا میں کس ایکسپریشن یا کس اینگل پہ آؤں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. یاد رکھیے گا، آپ اگر ویڈیو بنا رہے ہیں تو پریفریبلی آپ کی آنکھ اور کیمرہ برابر ہونا چاہیے. اچھا، آج کل کیونکہ اسٹرکس کے ذریعے بھی کام کیا جاتا ہے تو تب بھی آپ ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کیمرے کی طرف، تب ہی آئی کانٹیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس کرتے ہیں. میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں لیکن آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا. میں تھوڑی دیر بات کروں گا اور آپ ڈفرینس دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. میں اب آپ سے بات چیت کر رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ فیس کا ایکسپریشن اور آئی کانٹیکٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب یہ جب بات چیت کر رہا ہوں تو میں آپ سے آئی کانٹیکٹ میں نہیں ہوں، لیکن جیسے ہی میں بات کرتا ہوں اور بات کرتے ہوئے اپنے پورے ایکسپریشن کے ساتھ، اپنی پوری باڈی لینگویج کے ساتھ، اپنے فیس کے ایکسپریشنز کے ساتھ، اپنے چہرے کے ایک ایک تاثر کو شامل کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شاہ رخ خان کی طرح بات کرتا ہوں تو اس کا امپیکٹ بدل جاتا ہے. مجھے پہلی غلطی پتہ لگی کہ اگر مجھے کیمرے کو فیس کرنا ہے تو کیمرے کو فیس کرنے کے لیے مجھے پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ. اور وہ پریپریشن یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میں کہاں کس کو دیکھ رہا ہوں. کیونکہ یاد رکھیے یوٹیوب ایک ایسا تجربہ ہے جس میں آپ دراصل اپنی آڈینس کو فزیکلی دیکھ نہیں رہے ہوتے، آپ کیمرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کیمرے کے پیچھے ایک پوری دنیا ہے جو آپ کو فالو کر رہی ہے. نمبر 2، میرے سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ جو میرا پروفیشن ہے جس کو آپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اس میں ایک ٹرینر کی لک کیا ہونی چاہیے؟ تو یار میں لوگوں کو کامیابی پڑھاتا ہوں، میری اگر لک پاورفل نہیں ہے تو میں تو کامیاب نہیں ہو پاؤں گا. لہٰذا میں نے پاور ڈریس کو پڑھا. یہ سیکنڈ چیز آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کا کانٹینٹ، آپ کا کام، آپ کا سبجیکٹ اور آپ کی پرسنالٹی وہ میچ ہونی چاہیے. یاد رکھیے لوگ آپ کو دیکھتے پہلے یا سنتے بعد میں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی آنکھ پہلے اندازہ لگاتی ہے اور کان بعد میں بھانپتا ہے. تو آپ یہ 2 غلطیاں میں بڑا دیر تک کرتا رہا. نیلی پیلی شرٹیں، چیک والی شرٹیں، عجیب و غریب قسم کی پینٹیں اور عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہن کے میں ریکارڈنگز کرواتا رہا. اس کانٹینٹ میں شاید تھوڑی سی جان تھی، اللہ نے بچت کر دی، لیکن وہ تمام غلطیاں میں چاہتا ہوں آپ نہ کریں. اچھا، اگر آپ ایک چینل بنا رہے ہیں جو کہ ایک شیف کا چینل ہے تو پھر آپ کی لک شیف کی ہونی چاہیے. پھر آپ کو اپنا ایک لباس آپ کو ڈیزائن کروانا چاہیے. اگر آپ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ کو فیشن کی سینس ہے لیکن آپ کی لک سے نہیں لگتا کہ آپ کو فیشن کی سینس ہے، تو پھر آپ فیشن ڈیزائنر نہیں ہیں. تو جو چینل جس نام کے ساتھ جو آپ نے برانڈ کرنا ہے، جو آپ نے بن کے دنیا کے سامنے آنا ہے، تو پہلے طے کر لیجئے کہ آپ کو پاور لک اور ایک پاورفل ایکسپریشن کے ساتھ آنا ہے. اس کے ساتھ اب یہ ہوا کہ جی مجھے
میری بے شمار تلفظ کی غلطیاں تھیں. میرے پہ آپ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں, میں پنڈو ہوں اور مجھے کوئی شرم نہیں بتانے میں کہ میں پیدا گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوں, اور کرتے کرتے میں تدیر اردو سیکھنے میں نے لگا دی. میرے اسکول میں میں وہ بچہ تھا جو اردو سیکھنے میں بڑا سلو تھا, تو وہ میری غلطیاں پچھلے چند سالوں تک چلتی نہیں. بے شمار غلطیاں میں نے درست کرنی ہوں گی اور میں کرتا رہوں گا, لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں میں اردو کا ٹیچر نہیں تھا. میرے پاس ایک میسج تھا, میرے پاس کنٹینٹ تھا, میرے پاس بات تھی. یہ بات ہونا بڑی اہم ہوتا ہے, بات سے بات ہوتی ہے, واصف صاحب کی جیسے بات تھی, اور مجھے وہ بات کرنی تھی. اور وہ بات میں اگر جان تھی تو پھر بات کی جان اس کو وائرل خود ہی کر دیتی ہے. یہ بڑی آپ کو اہم بات بتا دوں, دنیا کی بہترین پروڈکشن آپ کر کے بیٹھ جائیں, لیکن آپ کے پاس بات نہیں ہے, آپ کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے, آپ پہ وہ کرم نہیں ہے. یہ کرم بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں بے شمار ویڈیوز میں بیان کرتا رہتا ہوں. آپ پہ اللہ کا فضل و کرم نہیں ہے, یعنی اس کام میں جان آتی ہے آپ کی نیت سے. آپ میں سے میرا اگلا کویشچن ہے, کون کون چاہتا ہے کہ اس کی یوٹیوب اور اس کے یوٹیوب کا کانٹینٹ دنیا میں بارڈر لیس پھیل جائے؟ جواب دیجیے گا جی یس یا نو. ڈیر لگ گیا نا یس کا, سارے چاہتے ہیں. اس کا نسخہ ہے آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہو نا, تو میرے بھائی میری گزارش ہے, اس سے زیادہ آسان نسخہ میں بتا دیتا ہوں. آپ صرف پینٹ پہن کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پورے لاہور میں آج گھوم کے دکھا دو, سارے چینلز آپ کو کور کر دیں گے, پوری دنیا میں آپ مشہور ہو جائیں گے. کام کر کے میسج کے ساتھ پھیلنا ایک سنجیدہ کام ہے, اور اس کے لیے اخلاص اور نیت چاہیے. سو پہلے کلیئر کر لیجئے کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سے دراصل کرنا کیا چاہ رہے ہیں. مثلا میرے ذہن میں میسج کیا تھا, میں 2010 تک بے شمار بچوں کو, ہزاروں کو پڑھا چکا تھا. میرا میسج یہ تھا, گائیڈنس کی بڑی کمی ہے. تو جو کلاس روم میں لیکچر میں گائیڈنس کے دیتا تھا, اللہ نے میری اس گائیڈنس کے لیکچر کو وائرل کر دیا. یار میرے فزکس میرے پڑھائے اسٹوڈنٹ تھوڑے ہوں گے, میرے کیمسٹری پڑھائے تھوڑے ہوں گے, میرے میتھ پڑھائے چند ہزار ہوں گے, لیکن میری ویڈیوز, پرسنل ڈیولپمنٹ اور یہ سارا میسج, اس کے فالوورز ملین بلینز میں. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میرا اصل کور میسج یہ تھا. میں نے اسپیس ڈھونڈی کہ پورے تعلیم کے نظام میں گائیڈنس نہیں ہے. آپ دیکھیے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, سب سے پہلی چیز, یعنی اس پروسیس کو میں بیان کرنا چاہوں گا, جس ٹاپک پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ون تھنگ, کیری گیلر کا فارمولا, کتاب کا نام دی ون تھنگ, اور اردو میں ترجمہ ہم نے کیا, اس کا نام ہے جیت کی جانب. یہ جیت کی جانب پہلا قدم یہ ہے ون تھنگ. کوئی ایک چیز پکڑ لو, کوئی ایک چیز. اور کس چیز کو پکڑنا ہے اس کا جواب باہر سے نہیں ملے گا. آپ دیکھیں جی وہ ٹرینڈ بڑا ہے, ٹرینڈ تو جناب پاکستان میں اگر آپ کوئی فنی, وہ کیا ہوتا ہے عابد, پرینکس ہوتے ہیں, وہ شروع کرتے ہیں بھائی, اس کو تو منٹوں میں آپ کا وہ وائرل ہو جانا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے اس سے کوئی امپیکٹ نہیں ملے گا, اس سے کوئی رسپیکٹ نہیں ملے گی, اس سے کوئی کسی کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. یہ بدلاؤ لازمی نہیں موٹیویشن اسپیکنگ سے ہو. سکھانا, اس چیز کو سکھانا جو آتی ہو, اس چیز کو سکھانا جس میں دل لگاؤ. مثال کھانا پکانا ہے, اگر میری بہن کو سن رہی ہے اور یہ چینل لانچ کرنا چاہتی ہے, یار آپ کو ایک ڈش آتی ہے, ایک کام, بچوں کا کھانا, یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ہم گود میں اٹھاتے ہیں, ان کے بھی کھانے بنائے جا سکتے ہیں آرگینک فوڈز, کہ جناب ان کو ہم نے جو کیا نام لیتے ہیں, کھیرا میش کر کے کیسے دینا ہے, پوٹیٹو میش کر کے کیسے دینے ہیں. کوئی ایک آئیڈیا آپ نے پکڑا, لیکن کام وہ پکڑا جس میں آپ کہیں میرا عشق ہے, میرا جنون ہے, مجھے ایک میرے اندر آتش فشاں ہے, والکینو ہے جو پھٹے جا رہا ہے کہ میں نے اس میسج کو پھیلانا ہے. مثلا وکیل ہیں, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ قانون کی اویئرنیس کا چینل بنا سکتے ہیں کہ عام بندے کو کم از کم کتنا قانون پتہ ہونا چاہیے. آپ ایک اچھی ہاؤس وائف ہیں, آپ کے ہسبینڈ دعائیں دیتے ہیں یار اللہ تعالیٰ ایسی قابل بیوی سب کو دے, وہ میری بہن ایک چینل بنا سکتی ہے, اور وہ چینل جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے سکھا سکتی ہے کہ کس طرح سے ہماری جو بہنیں ہیں وہ گھر کو مینیج کر سکتی ہیں. آپ میں سے کوئی بڑا قابل بندہ بیٹھا ہے, دنیا میں اس وقت ٹاپ جو ہاٹ ٹاپکس ہیں اس میں ورک لائف بیلنس ہے, گھر اور دفتر اور ذاتی زندگی کو مینیج کیسے کرنا. ٹاپک ہے جی, ایک ایریا پکڑ لیں, آپ شروع کر دیجیے اس پہ کام. آپ کا جو وزڈم ہے, آپ کے گرے ہیئرز ہو چکے ہیں, آپ ریٹائر ہو چکے ہیں, 50-60s میں آ چکے ہیں, جو 50-60 سالوں کا وزڈم ہے, اس وزڈم کو پکڑ کے آپ ایک چینل لانچ کر سکتے ہیں. یعنی ایک بات یاد رکھیے گا, ٹاپک اور ایریا سلیکٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر میرے سے پوچھیں گے, عابد سے پوچھیں گے,
اپنے باقی ٹرینرز کوچ سے پوچھیں گے تو زیادتی کریں گے، اس کا جواب اپنے اندر سے لیں. ابھی آپ میرے کوئی یوٹیوب کی ویڈیو نکالیے، نیچے آپ کو کمنٹس کہیں ملیں گے، میں غریب لڑکا تھا اور میں نے اس کے بعد ایک یوٹیوب چینل بنایا، تو آپ پلیز میری مدد کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. سر معافی کے ساتھ یہ کہوں گا، یہ سب سے شودہ طریقہ ہے یوٹیوب چینل چلانے کا. آپ کو میری ایک ویڈیو نہیں ملے گی جس میں نے کہا ہو کہ یار یہ میری ویڈیو ہے، بیل کا بٹن دبا دیں، سبسکرائب کریں. کیوں سر؟ اگر آپ کے کانٹینٹ میں جان ہے نا، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان کے سب ٹاپ اینکرز کے یوٹیوب چینلز ہیں. آپ کسی بڑے نام کو لے لیجئے، کسی بڑے اینالسٹ کو لے لیجئے، اس کا یوٹیوب چینل آپ کو نظر آئے گا. کیوں؟ جو زمانہ آ گیا، اس زمانے میں یوٹیوب چینل آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ گوگل پہ ہیں، آپ یوٹیوب پہ ہیں، آپ فیس بک پہ ہیں، آپ سرچ کیے جاتے ہیں، آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کو ریگولر فالو کیا جاتا ہے، آپ ہیرو ہیں، آپ سیلیبریٹی ہیں. سو یہ سارے لیسنز کے بعد آگے چلوں گا اور اگلی بات کہوں گا. اگر آپ یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتے ہیں اور ایک ویڈیو بنا کے بھاگ جانا ہے آپ نے، تو مہربانی کر کے نہ کریں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے آگ جلانی ہے اور آگ جلا کے اس کو لکڑیاں ڈالیں گے، اس کو آپ ان پٹ دیں گے تو وہ چلے گا. یہ ایک ویڈیو سے نہیں چلتا. اگر میں 2010 میں چیمپئن اسٹوڈنٹ بنا کے آرام سے بیٹھ جاتا تو آج 2020 میں ستمبر کے مہینے میں میں اس فالوئنگ کے ساتھ اس کورس کو نہ کروا رہا ہوتا. یہ تبھی ممکن ہوا کیونکہ میں نے ریگولر یہ کام کیا. میں آپ کو آرگینک گروتھ بڑا سمجھانے لگا، دھیان سے ذرا سمجھیے گا بات کو. سر میں نے دین کو جتنا سمجھا، پڑھا، جانا قرآن اور حدیث سے، مجھے سمجھ آئی اللہ خودداری کو بڑا پسند کرتا ہے. ہمیں کاش کہ یہ خودداری پہ بھی جو دین کے بڑے خوبصورت اسباق ہیں وہ ملیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتہا کا پسند فرمایا خوددار انسان کو. وہ انسان جو مچھلی پکڑنا سیکھ لیتا ہے، اور ایک ایسا انسان جو دوسرا مچھلی پکڑتا ہے اور وہ کھاتا رہتا ہے، وہ محتاج ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مجھے پہلے دن سے ہی اپنی پروفیشنل لائف کے 20-22 سال میں ابتدا سے سمجھ آ گئی کہ یار دوسروں کی سپورٹ مل سکتی ہے. سفر، جملہ سنیے گا، سفر اپنا ہوتا ہے، منزل اپنی ہوتی ہے، کشتی اپنی ہوتی ہے، چپو اپنے ہوتے ہیں، زور بازو اپنا ہوتا ہے، پر اور پرواز جو اقبال کہتا ہے وہ اپنی ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ اٹس اے گڈ وے دیٹ کہ آپ کمنگ ڈیز میں جو یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں، میں آپ کو موقع دوں گا آپ میں سے کچھ لوگ مجھے ریکارڈ کریں، آپ کے چینل کا سبسکرائب بڑھ جائے گا، آپ کی ویڈیوز ویوڈ بڑھ جائے گا. لیکن اٹس ناٹ اے سولوشن. الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے؟ آپ کو خود اپنے ٹیلنٹ کو لانا ہوگا. یار ہمارا بڑا تابع دار بچہ ہے، چھوٹا بھائی ہے میرا، یاسر شامی. اس کی ویڈیو کیوں پاکستان میں اتنی وائرل ہو جاتی ہے، ڈیلی پاکستان سے کیوں اتنے واٹس ایپ میں موجود نظر آتی ہے؟ یہ جائے کہ اس میں تھوڑا مزہ بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنا انداز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ٹیلنٹ ہے. آپ اس کا ٹیلنٹ، اس کے ٹیلنٹڈ ہونے سے انکار نہیں کر سکتے. اس کے کانٹینٹ سے اعتراض آپ کا ہو سکتا ہے، میرے کانٹینٹ پہ 10 اعتراض ہو سکتے ہیں، لیکن قابلیت ایک ایسی چیز ہے جس کو دنیا کا کوئی بندہ روک نہیں سکتا. ہنر کو، فن کو، ٹیلنٹ کو، اسٹرینتھ کو دنیا کا کوئی ڈیم، کوئی بند ایسا نہیں بنا جو روک سکے. سو آرگینک وے میں جائیے. آرگینک وے میں جانے سے آپ کو موقع ملے گا. میں چھوٹی سی مثال تو سم ٹائم ہم نے کسی کو موقع دیا اور اپنے چینل پہ ڈالا، وہ گرو کر گیا. جب وہ اپنا چینل بناتا ہے تو اس کی آرگینک اینڈ ریئل ٹریفک کوئی نہیں ہے. دراصل وہ اس فلو کی وجہ سے جو ہمارے ٹریفک ساری تھی، اس ٹریفک کی وجہ سے ٹاپک لے لیا آپ نے، اپنی پرسنالٹی اس کے لیے تیار کر لیا آپ نے. وہ غلطیاں جو ہم نے کی آپ نے نہیں کرنی، آپ نے تیار کر دیا. آپ آرگینک وے میں آگے بڑھنے لگ پڑے. اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ منیمم 1 مین شو ہے جس کے لیے صرف ایک موبائل فون چاہیے، جس کے لیے ایک مائک چاہیے، جس کے لیے ایک اسٹینڈی، ایک ہینڈ سٹینڈ، کچھ بھی چاہیے. لیکن آئیڈیل کیا ہے یہ میں آپ کو اپنا راز بتانے لگا ہوں. مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اکیلا قاسم علی شاہ یہ امپائر کھڑی نہیں کر سکتا. لہٰذا پہلے دن جو میرے ساتھ تھا ٹیم ممبر عابد، اس وقت میری ویڈیوز آتی تھیں ilmkiduniya.com پہ. میں ہمیشہ مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی جو CEO تھے، بڑے بھائی کی طرح میں انہیں لیتا ہوں، غلام علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، کہ اس ٹائم پہ ہمیں انہوں نے موقع دیا اور علم کی دنیا پہ ہماری ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں. اور عابد وہ ویڈیوز بناتا تھا، یوٹیوب کو مینیج کرتا تھا، فیس بک کو مینیج کرتا تھا. یہ سب سلسلہ جب چلا، عابد آج بھی میری ٹیم میں موجود ہے.
تو اکیلے میں نے ترقی نہیں کی، ترقی عابد نے بھی کی ہے. ترقی صرف میری نہیں تھی، ترقی سب کی تھی. 2015 میں 14 یا 15 میں ذیشان ایڈ ہو گیا. ذیشان ہمارے پاس آج بھی وہ تبرک کے طور پہ برکت کے لیے ہم نے وہ کیمرہ رکھا ہوا ہے، جس کیمرے کی جو مالیت ہے وہ چند ہزار روپے ہے. وہ ہینڈی کیمرہ ہے جس سے ذیشان ریکارڈ کرتا تھا، وائس علیحدہ ریکارڈ ہوتی تھی، پھر ہم اس کو سنک کرتے تھے، پھر اس کو پروڈیوس کر کے اپلوڈ کرتے تھے. سر وہ ٹیم کے لوگ، یار جو کام نہیں آتا اس کا بندہ ڈھونڈ لو. پہیہ دریافت ہو چکا ہے، ہمیں دوبارہ پہیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے امپلائبلٹی بڑھے گی. میرا یوٹیوب چل رہا ہے، میرے یوٹیوب چلنے سے یار 10 بندوں کا روزگار بھی چل رہا ہے. یار کیوں سارا کچھ ہم نے خود ہی کرنا ہے کہ یار میں پہلے پہیہ بناؤں، پھر اسٹیئرنگ بناؤں، پھر گاڑی بناؤں، پھر انجن بناؤں، پھر سب اسمبل کروں، پھر گاڑی چلاؤں. اس سے بہتر ہے میں گاڑی خریدوں اور چلاؤں. تو بھائی آؤٹ سورس کریں. دیکھیں میری کون سی سائڈ ویک ہے. میری ٹیکنیکل سائڈ ویک ہے، میں کانٹینٹ میں ویک ہوں، میری کمیونیکیشن ویک ہے، میری پریزنٹیشن ویک ہے. آپ ڈھونڈیں نا کہاں غلطی ہے. میری پروڈکشن ویک ہے، میرے وائس کا، میرے تھرو کا پرابلم آتا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ چند شروع کے سیکنڈز میں ہی آپ کی آڈینس انگیج ہو جائے تو ویڈیو سنی جاتی ہے. اگر چند سیکنڈز میں لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا مجھے نہیں سننا، تو ویڈیو یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز ہیں جو تھوڑی دیر دیکھ کے چھوڑ دی جاتی ہیں اور ان کو کوئی نہیں دیکھتا. چلتی وہی ویڈیوز ہیں جس میں انگیجمنٹ ہوتی ہے، جو اپنے ساتھ انگیج کر لیتی ہیں، جو کانٹینٹ ریلیونٹ کانٹینٹ انگیج کر لیتی ہیں. اچھا اس کے بعد آ جائیے کہ آپ نے آؤٹ سورسنگ کی، آپ نے ٹیم بنائی، آپ نے ساتھ لوگ جوڑے، اور کاش کہ ہمیں اپنے ساتھ لوگ جوڑنے آ جائیں. کئی لوگوں کو اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے وہ نہیں ٹک سکتے، کئی لوگوں کو اچھی ٹیم ملتی ہے وہ ٹکا نہیں سکتے. میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو قابل لوگوں کو ٹکا نہ سکے. میری اللہ کا میں ہمیشہ احسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت میرے انڈر تقریباً 128 لوگ کام کر رہے ہیں. اور ان 128 لوگوں کی، اب یہ دیکھیں نا کئی کوشچنز کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قاسم علی شاہ کے پیچھے پوری 128 کی فورس ہے جو مختلف شعبوں میں ایکسپرٹس ہیں اور وہ اپنی قابلیت کے ساتھ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کوئی کارپوریٹ کو دیکھ رہا ہے، کوئی یوٹیوب کو دیکھ رہا ہے، کوئی فیس بک کو دیکھ رہا ہے، کوئی کانٹینٹ کو دیکھ رہا ہے، کوئی سائیکالوجی ونگ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ADR ہمارا جو صلح کا سیکشن ہے چیف جسٹس صاحب والا اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہماری جو مزید ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی مارکیٹنگ کو دیکھ. تو یہ ساری ٹیم سب ہیں تو ہم ہیں. یہ جملہ لکھ لیں، سب سلامت تو ہم سلامت. واصف صاحب کا جملہ ہے. بھائی بغیر ٹیم بنائے، بغیر ایک گروپ بنائے آپ گرو نہیں کر سکتے. آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو پاور آف ٹیم کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارا ریسرچر، ہمارا اسکالر، ہمارا قابل بندہ اپنا یوٹیوب چینل لانچ کیوں نہیں کرتا؟ حکیم کی سوچ ہے. حکیم کی سوچ کیا ہے؟ اپنے علم کے کو لے کر قبر کے کیڑوں کے کام آ جانا ہے، بندوں کو نہیں شیئر کرنا. اور میں ہمیشہ اپنے کلاس رومز میں شیئر کرتا ہوں کہ میں نے جتنا کچھ لرن کیا میں نے شیئر کر دیا آپ لوگوں سے. یار آپ اللہ کا کرم دیکھیں، علم شیئر کرنے سے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں بڑھتا ہے. میں پریکٹس کر کے دیکھا ہے، جس چیز کو آپ بانٹتے ہیں وہ بڑھنے لگ پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ جو فائدہ مند ہے. میں نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ فائدہ مند ہو جائیں دنیا آپ کو فالو کرے گی. آخری بات کیا کہ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. سر پیسہ از اے بائی پروڈکٹ. ہم بھاگتے ہیں پیسے کے پیچھے، پیسہ نہیں ملتا. جس دن آپ کوالٹی کے پیچھے بھاگو گے، امپرومنٹ کے پیچھے بھاگو گے، خود کو بہتر بنانے کے پیچھے بھاگو گے، پیسہ پیچھے پیچھے بھاگے گا. ای کامرس کی کلاس میں نے پچھلے دنوں پڑھائی ہے. فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن، اتنے پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں. تو یار اگر اپنے کام کا یوٹیوب چینل ہے آپ کا روزگار بھی چل رہا ہے، علم بھی پھیل رہا ہے، لوگوں کو فائدہ بھی مل رہا ہے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ سو کیپ ان یور مائنڈ، منی از اے بائی پروڈکٹ. اس کو ڈائریکٹ چکر میں پڑھو گے نہ پیسہ آئے گا نہ ویڈیو پھیلے گی. اور میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، پلیز کبھی کسی کو ویڈیو بھیج کے نہ کہیں پلیز فارورڈ اٹ. اندر ہوئے سچ تے باہر کھلو کے نچ. آپ کے کانٹینٹ میں جان ہے. غبارہ نیلا پیلا نہیں اڑتا، غبارے کے اندر کچھ ہوتا ہے جو اس کو اڑاتا ہے. آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ میں کوئی قابلیت ہے. سر آپ جنگلوں میں بیٹھے ہیں آپ چھا جائیں گے، لیکن اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے تو قاسم علی شاہ اپنے ساتھ فوٹو لگا کے بتا دے یہ کمال انسان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرا سب سے بڑا لالچ یہ ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. میری سب سے بڑی حسرت اور خواہش کہہ لی، تمنا، ڈریم یہ ہے کہ میں یار کہہ سکوں کہ 100 سکسیس سٹوریز یوٹیوب کی، اس میں چھوٹا سا پرزا، چھوٹا سا پیچ نٹ بولٹ قاسم علی شاہ کا لگا تھا. اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. گاڈ بلیس یو.
اللہ بلیس یو. تھینک یو.